أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. اللہ ہی پہلی بار تخلیق کو شروع کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹاتا ہے. ثم الیہ ترجعون. پھر اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے. یعیدہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں حال کا معنی بھی ہے، مستقبل کا بھی ہے. اگر تو مستقبل کا معنی لیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اگر حال کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہر آن نئی سے نئی مخلوقیں پیدا کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی کئی انسان دنیا میں اور آ جاتے ہیں جو اس کی جگہ سنبھال لیتے ہیں. اور اسی طرح جانور اور جتنی بھی نباتات ہیں ساری کی ساری جب پہلی فنا ہو جاتی ہیں تو ان کی جگہ نئی چیزیں اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے. تو ہر آن اس کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. ابلسا یبلسو کا معنی ہے کسی شخص کا حیران و پریشان رہ جانا. جب آدمی کو ہر طرف سے ناکامیاں گھیر لیں اور اس کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اس حالت کو کہتے ہیں ابلاس، کہ وہ آدمی انتہائی مبہوت اور ششدر رہ گیا اور حیران و پریشان ہو کر نا امید ہو گیا کہ اب میں کیا کروں اور کدھر جاؤں. ابلیس بھی اسی سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نا امید. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ ششدر رہ جائیں گے، حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی زندگی دوبارہ نہیں ہوگی، مگر یہ کیا ہوا کہ ہم سارے زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیے گئے. اور مجرمون میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، چاہے انہوں نے کوئی بڑے جرائم کیے ہوں یا نہ کیے ہوں. یہ بجائے خود بہت بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر زندگی نہ گزارے بلکہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے. اور فرمایا کوئی بھی ان کے جو شریک ہوں گے ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گا. تو شریک بالعموم تین قسم کے ہوں گے. ایک تو وہ کہ جو بے جان ہیں، سورج، چاند، ستارے، آگ اور درخت وغیرہ، یہ تو سفارش نہ کر سکیں گے، نہ ان میں طاقت ہے.
اور دوسری قسم ہے انبیاء، اولیاء، شہداء اور نیک لوگوں کی، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے رہے دنیا میں، تو وہ بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم نے کبھی ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو اور نہ ہماری یہ خواہش تھی۔ اور تیسرے بت اور قبریں اور بے جان مورتیاں جن کی یہ دنیا میں پوجا کرتے رہے، یہ سارے کے سارے سفارش سے عاجز رہیں گے۔ اس دن سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملے گی، اور جس کے حق میں سفارش کرنے پر اللہ راضی ہوگا اسی کے حق میں سفارش ہو سکے گی، ورنہ یہ تو ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور علاقائی تعلقات ختم ہو جائیں گے اور عذاب دیکھ کر حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ ایک عظیم الشان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن سب لوگ، ان کی گروپ بندی نئے سرے سے ہوگی۔ یہاں دنیا میں تو مومن، کافر، مطیع، نافرمان، اچھے برے سب ایک دوسرے سے رشتہ داری کا تعلق بھی رکھتے ہیں، قوم اور وطن کا تعلق بھی ہے، اور کاروبار کے تعلق میں سے بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن وہاں ایک نئے طریقے سے گروپ بندی ہوگی، اور تمام دنیا کے مومن لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر زندگی گزارتے رہے، ان کو علیحدہ کر کے ایک جماعت بنا دیا جائے گا، اور جتنے سود خور ہیں ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی، اور جتنے زانی ہیں ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی، اور جتنے شرابی ہیں ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی، اور جتنے لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں ان کی ایک جماعت بنا دی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن ان میں ایسی جدائی پڑے گی کہ پھر یہ کبھی آپس میں مل نہیں سکیں گے۔ دنیا میں اکٹھے رہنے والے اس دن جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو ایمان والے اور نیک اعمال والے بلند و بالا باغات میں یحبرون، تحبیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چمکانا۔ جب انسان کو خوشی اور مسرت کی وجہ سے چہرہ چمکنے لگے تو اس صورتحال کو حبور کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کی نعمتیں وہ استعمال کریں گے تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور خوشی اور مسرت ان کے سراپا سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ یحبرون کا معنی انہیں خوش رکھا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، انہیں عزت دی جائے گی، اور انہیں تمام نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ فرمایا کفر کرنے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے،
آخرت کی ملاقات کا انکار کرنے والے، یہ سب عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی بتیری کوشش کریں گے، لیکن فرشتے انہیں مار مار کر پھر جہنم میں ڈال دیں گے، اور پھر وہ وہاں سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے، بلکہ ہمیشہ اس میں حاضر رہیں گے۔ ترجمہ: اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے۔ وَقَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ ایک عظیم باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔